آپ اپنی بیداری کا بھی سپورٹ دینا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے سے ہمارے اپنے درجے بلند ہوتے ہیں اور مقرر کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سماعت کر رہے ہیں. جب تک آپ کی جستجو ہوگی مولانا محترم کی گفتگو ہوگی، آپ توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں آپ کی بیداری سے پتہ چلے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ کا گرد جاری رکھیے. جہاں تک آپ کی آواز سبحان اللہ ماشاءاللہ کی جائے گی، وہ ہوا، وہ فضا، وہ در و دیوار آپ کی گواہی دے گی، آپ کی ایمان کی گواہی دے گی. اگر ہم بیداری کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہاں تو خزانہ ہے، سمندر ہے. آپ جتنا چاہیں گے، جتنی پیاس آپ کی ہوگی اتنی طلب آپ کی پوری ہوگی. میں حضرت کا کمیٹی نور محمدی کی جانب سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت اپنی سرپرستی پہلے سے فرما رہے ہیں، آج بھی فرما رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی فرماتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو، آپ کے سائے کو ہم پہ دراز عطا فرمائے. انہی کے کلمات کے ساتھ ہی میں حضرت قبلہ کو دعوت خطاب کی زحمت دیتا ہوں. آپ حضرات سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم فی شان عظمت و رفعت حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. والصلاة والسلام علی نورہ المنیر سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و قوت الارواح و غذائیہا وعلی آلہ و اصحابہ و حبائہ و خدامہ و شہداء محبتہ و اولیاء امتہ وابنہ الکریم سیدی شیخ عبد القادر غوث العظم الجیلانی اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ذمہ دار و عہدیدار کمیٹی نور محمدی و تاجران منڈی میر عالم، حاضرین جلسہ، شہنشین پر تشریف فرما معززین، بالخصوص حضرت علامہ مفتی نیر اعظم
مصباحی صاحب حفظہ اللہ، آج ہم اور آپ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فیضان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس 18ویں سالانہ جلسے میں شریک ہیں۔ 18 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی۔ استقامت کے ساتھ ہر سال اس جلسے کا اہتمام شایان شان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس جلسے کے بانی، اس جلسے کی خدمت میں رہنے والوں کی خدمت کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے محبوب کی خوشی میں انہوں نے سڑک پر روشنیاں لگائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس روشنی کے وسیلے سے ان کی زندگیوں میں ہمیشہ روشنی فرما دے۔ عزیزان گرامی، مجھ سے قبل خطابات آپ حضرات نے سماعت فرمائے، آپ کے ساتھ مجھے ایک تفصیلی عالمانہ نکتوں سے بھرا ہوا خطاب علامہ مفتی نیر اعظم مصباحی صاحب کا سماعت کرنے کا موقع ملا۔ مفتی صاحب اپنے خطاب میں عقیدے کو مضبوط کر رہے تھے اور عقیدت کو گرم کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ اتنی مدلل گفتگو رہی کہ مجھے امید ہے کہ آج کل چوراہوں پر، چبوتروں پر، چائے خانوں میں، ہوٹلوں کے ٹیبل پر بدعقیدگی اپنی ایک بھولی بھالی صورت کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور عوام اہل سنت سے بچپنے کے سوال کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو ان تمام سوالوں کے جوابات مفتی صاحب کے خطاب سے مل گئے ہوں گے۔ حضرات گرامی، میں بھی خطاب کروں گا، بات محبت کی کروں گا، لیکن مجھے ایک تکلیف آپ لوگوں سے پہنچی ہے، وہ ضرور آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ آئندہ نہ ہونے پائے۔ میں نے سلام کیا، بہت کم لوگوں نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، لیکن میں نے فاتحہ پڑھی، آپ حضرات بھی فاتحہ میں شامل ہوئے، اور فاتحہ کے اختتام پر طریقہ اہل سنت کے مطابق میں نے آیت درود پڑھی۔ عزیزان گرامی، یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مومن کے لیے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں درود پڑھنا فرض ہے۔ اب اس کے بعد آپ زندگی کا ایک بڑا حصہ درود پڑھتے ہوئے گزار سکتے ہو۔ ایک صحابی رسول
بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں درود پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے کہا اچھی بات ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ دن اور رات کے، دن کے 2 حصے، رات کے 2 حصے بناؤں، اور دن کا 1 حصہ سارے کا سارا آپ کی خدمت میں درود بھیجتے ہوئے گزاروں۔ حضور نے فرمایا اچھا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ دن کا 1 حصہ، رات کا 1 حصہ درود پڑھتے ہوئے گزار دوں۔ آقا نے فرمایا اچھا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ پوری رات اور آدھا دن درود پڑھتے ہوئے گزاروں۔ حضور نے فرمایا اچھا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ پوری رات اور پورا دن درود پڑھتا رہوں۔ آقا نے فرمایا بہت اچھا ہے، تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ عزیزان گرامی، ایک بار بندہ درود پڑھتا ہے، سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم اعداد و شمار کے عادی ہیں، کاؤنٹنگ کی عادت ہمیں پڑی ہوئی، سمجھانے کے لیے، ورنہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ثواب دینے پر آتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کو مل رہا ہے اس کا دامن تنگ ہوتا ہے، لیکن ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اعداد شمار جو ہے سمجھانے کے لیے بولے گئے۔ ایک مرتبہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو درود پڑھنے والے کے 3 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب کتنے بھی گناہ معاف ہوں، سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ درود 1 پڑھا گیا، 3 گناہ معاف۔ صرف گناہ معاف نہیں ہو گئے، اعمال نامے میں 3 نیکیوں کا اضافہ ہوا۔ صرف گناہ معاف نہیں ہوئے، صرف نیک اعمال میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ساتھ ساتھ بندے کو یہ فائدہ ہوا کہ اس کے 3 درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درود 2 قسم کا ہے۔ ایک وہ درود کہ جب میرا امتی پڑھتا ہے تو کچھ فرشتے اس کام پہ مامور ہیں کہ فوراً اس درود کو لیں اور میری بارگاہ میں پہنچائیں، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے یہ درود پیش کیا۔ اور ایک درود ہے کہ جب میرا امتی میری محبت میں گم ہو کر پڑتا ہے تو فرشتے راستے میں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ حضور مدینہ پاک میں ہیں اور ہم میرالم منڈی میں موجود ہیں اور حضور کی توجہ ہم پر بنی رہے۔ جب امتی درود پڑھتا ہے محبت میں گم ہو کر تو فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھنے والے کو بھی دیکھتے ہیں، پڑھے ہوئے درود کو بھی سنتے ہیں اور بھیجے ہوئے درود کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ اب تکلیف کیا ہوئی؟ آیت درود میں نے پڑھی۔ اب آیت درود کے 2 حصے ہیں۔ ایک میں تو اللہ نے یہ بتایا
کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اللہ کے درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے، فرشتوں کے درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے۔ اور اسی آیت کا دوسرا جز، اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو، دوسرا جز ہے۔ اور عزیزان گرامی، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ایمان والو، اب جب جب یہ آیت پڑھی جائے گی، کوئی پڑھے نہ پڑھے، مومن ضرور درود پڑھے گا، کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ اور عزیزو، سلام کے حوالے سے بھی میں بات آئی تو عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نوجوانوں کے بازوؤں میں مولا علی کے صدقے خوب طاقت دے۔ بڑے ہٹے کٹے نوجوان بعض مسجدوں میں جھگڑا کرتے، ارے تو سلام نہیں پڑھا نا، کہیں کو نہیں پڑھا۔ میں ایک ہی بات بولتا ہوں، بھائی جو نہیں پڑھا اس کو مت بولو، اللہ جس کو بولا انہیں پڑھتا۔ کسی مسجد میں 2-3 نہیں پڑھتے، ان کو معلوم رہتا ہم کو نہیں بولا، اور کسی مسجد میں پورے کے پورے نہیں پڑھتے، ان کو معلوم رہتا اللہ ان کو نہیں بولا۔ تو تکلیف مجھے یہ ہوئی کہ جب میں نے آیت درود پڑھی تو چند ایک لوگوں نے درود پڑھا، پھر ایک بار آیت درود پڑھوں گا، پھر دیکھوں گا کہ آپ نے میری بات کو سمجھا یا نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آئندہ سے جب